آپ کو لگتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل میں اس طرح جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گی؟ اب دونوں جماعتیں بالکل وہ پاور پالیٹکس جس کو ہائیبریڈ بھی بار بار کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو تو بیچ میں سے نکال کے باہر پھینکو نا. تو میں نے کہا دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کیا آپ منتخب نمائندے ہیں عوام کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا آئین سے اس طرح آپ کو کھلواڑ کرنے کا کوئی حق بنتا ہے؟ 8 فروری کا سر احتجاج ناکام کیوں ہوا ہے؟ اچھا یہ پتہ نہیں ناکام کیوں کہتے ہیں. ہم 8 فروری کو نہیں فراموش ہونے دیں گے، اور یہ بےایمانی کی حکومت جو ہے فارم 47 کی، یہ اللیجیٹمیٹ ناجائز حکومت ہے. عمران خان ہی سب سے زیادہ خطرناک ہے یہودیوں کے لیے اور یہودی ریاست کے لیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسے وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہوا ہے نتنیاہو کو. بالکل. اور ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا لٹرلی. تو آپ نے جناح کے ساتھ بھی غداری کی. سپریم کورٹ کا اس وقت شیرازہ بکھر چکا ہے. آپ کی آخری سربراہی میں جو کچھ ہے، جو بچا کچا ہے خدا را، اس پر تو تھوڑا سا آپ ذرا بھرم رہنے دیں. سر عدالتیں اگر اس طرح غلام بنے تو وکلاء کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ آپ افتخار چودھری والی آپ کو سارا وہ یاد ہوگا. تو اس وقت آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں 26ویں اور 27ویں ترمیم عدلیہ کو غلامی میں لے لیا گیا اور منہدم کر دیا گیا ایک ستون کو، اور الیکشن کمیشن کو دوام دے دیا گیا ہے. وہ ریٹائر ہو چکے ہیں 1 جنوری 2025 سے ریٹائر ہو شدہ. 8 فروری کو آسما جہانگیر کانفرنس تھی فلیٹیز میں، اختر مینگل بھی تھے وہاں. اختر مینگل نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ ادھر تم اور ادھر ہم. تو یہ ادھر تم ادھر ہم کی یہ کیفیت ہے کہ بلوچستان میں آپ یقین کریں کہ اتنی نفرت ہے. مہرنگ بلوچ کو اب گرفتار کر کے انہوں نے جیل میں ڈالا. یہ نفرت کا عالم ہے کہ وردی میں وہاں چھاونی سے باہر نہیں جا سکتے. یہ تو ادھر تم ادھر ہم، تو یہ آلریڈی ہو چکا. مسلم لیگ نون اور ہم اس کو ضیاء الحق کی کوک سے جنم لینے والا کو بھٹو کا قاتل سمجھتے ہیں. انہوں نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں آسمان سے پھینکی تھی. پھر میں نے کہا کہ خدا را بلاول کو کسی قیمت پر شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا. آپ نے یحییٰ آفریدی کو تو سمجھایا، آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں سمجھایا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی تاریخ میں جو اگر سب سے زیادہ کسی نے پاکستان کی تاریخ کو مسخ کر کے خراب کیا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ. کو نہیں پتا کہ مرزا اسلم بیگ نے کیا بیان دیا تھا کہ ہم نے پیسے دیے، یہ ISI نے پیسے دیے روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ بنایا تھا اور سیکیورٹی رسک کہا تھا پیپلز پارٹی کو اور بے نظیر کو. تو پیسے مہران بینک سے، اور یہ تو ساری ریکارڈ. تو سر اس میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی، جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا اور بعد میں بریف کیس لے کے سائڈ پہ ہو گئے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اربوں روپے میں جو ہے ووٹ بکا ہے. جب 26ویں ترمیم ایسے تو نہیں ہوئی. یہ پیسے بھی ادھر سے ہی آئے، ظاہر ہے کہ کہاں سے آنے ہیں. اور تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے نا. ابھی اس کو جو باتھ روم میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ باقی گرنے سے چوٹ لگی ہے یا کسی نے، یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ اس کے سر پر لگی ہے جس طریقے سے. اب اس کی فیملی کہتی ہے بس دعائیں مت کریں، دعائیں اس کی صحت کے لیے دعا کریں یہ بچ جائے. تو وہ اپنے انجام کو اسی طرح پہنچا ہے جس طرح ضیاء الحق پہنچا تھا. سکندر سلطان راجہ، اس کی باری بھی آ جائے گی، آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی تباہی کا جو شاخسانہ الیکٹورل پروسیس کا کر گیا ہے، جو آلودہ کر گیا ہے، اور ووٹ کو عزت دو کا جو جنازہ نکالا ہے اور پارٹی کا سمبل چھینا ہے، اور آج تک الیکشن نہیں مانتا ہے، اور ابھی تک جو ہے ہماری مخصوص نشستیں اٹھا کے بندر بانٹ کر کے دوسروں کو دے دی ہیں. یہ بھی تاریخ میں وہ چہرہ شمار ہوگا جس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. یہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نواز شریف کی ساری فیملی کی سیاست ختم ہو چکی ہے.
محسن نقوی زیادہ پاورفل ہے ان ساروں سے. اگلا وزیر اعظم وہ ہوگا. عوامی طور پر مینڈیٹ کے حساب سے تو اس کو وہ اشر ہوگا اس کا کہ وہ کسی منہ دکھانے لائق نہیں ہوگا پاکستان کے. لگتا ہے کہ نون اور شین کا اختلاف شروع ہو گیا کوئی, اور بلکہ پرانا کافی. دیکھیں ان کا تو ہونا ہی ہونا ہے ایک دن تو آپ دیکھیں گے. ابھی تو حمزہ بھی بول پڑا ہے. ابھی حمزہ تو حمزہ کا نام آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ جب سے یہ بنی ہے چیف منسٹر صاحبہ. بالکل. ہاں لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے حمزہ کہ جی ورکرز کے بغیر تو یہ پارٹی نہیں چل سکتی ہے. نہیں, یہ مذاکرات کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, یا پی ٹی آئی ان کو کر رہی ہے؟ اصل میں یہ ڈیل کی آفر آتی کہاں سے ہے اور کون کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں حکومت تو بار بار کہتی ہے مذاکرات کریں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پلے کچھ ہے تو ٹھیک ہے کر لیں. پہلے ہم پوچھ کے بتائیں گے. ہم اگر کہتے ہیں اگر پوچھ کے بتانا ہے تو پھر آپ ہم سے کہتے کیوں؟ آپ اب اندازہ کریں. رہا ہوں گے اللہ کرے گا. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بہت بڑا اجتماع یا ویلکم تاریخی استقبال؟ اگر یہ مداخلت نہ کریں تو آپ کی سوچ سے بھی بڑی ہوگی. السلام علیکم, میں ہوں آغدیم سحر. میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ اگر گورننس کی بات کریں تو جب وہ گورنر پنجاب رہے شاندار خدمات سر انجام دی, بطور وکیل پاکستان کے اندر سرو کیا اور نام کمایا. پھر اس کے بعد آج کل آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا حصہ ہیں اور زینت بنی ہوئی ہے. لیکن میں چند سوالوں کے ساتھ سر کے پاس حاضر ہوا ہوں اور ہم سب ان کو سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو میرے سوالات ہیں یہ آپ سب کے سوال ہیں, کیونکہ سر کے ساتھ ہمارا یہ پہلا مکالمہ ہو رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے تعارف کروایا کہ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں, بہت سارے شعبوں کے اندر آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں. سر السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں لطیف کھوسہ صاحب, ہمیشہ کی طرح سدا بہار, جوان, خوبصورت, زندہ دل اور باکمال شخصیت ہیں. سر پہلا سوال, آپ کو لگتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل میں اس طرح جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گی؟ دیکھیں یہ تو بالکل تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور جس طرح سے طالب علمی کے زمانہ سے ہم شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو سے جو ان کی سحر انگیز شخصیت تھی, جس طرح سے وہ میسمرائز کرتے تھے اور یوتھ کو بھی جس طرح سے وہ اٹریکٹ کرتے تھے, وہ تو ایک ہم ان میں جو ہے پاکستان کو بہت ہی عظمتوں پر دیکھ رہے تھے. اور بدقسمتی ہے کہ جس شخص نے ایٹم بام دیا, جس شخص نے 1973 کا آئین دیا, جس شخص نے مسلم امہ کو اکٹھا کیا, جس شخص نے OIC کی بنیاد ہی نہیں رکھی, لیڈرشپ لی, اور جس طرح سے انہوں نے لاہور میں 1974 میں وہ OIC کی کانفرنس, مسلم امہ کی کانفرنس کروائی تھی. اور پھر اتنا آسان نہیں تھا کہ اس وقت 2 لخت ہوئے آپ بنگلہ دیش کو تسلیم کریں, کیونکہ جذبات بہت زیادہ اس وقت جو ہے مشتعل تھے. لیکن ان کا کمال کی مہارت تھی, یا آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ان کو جتنی گرفت تھی اس پر. اور وہ 1974 ہی کی جو اسلامی امہ سربراہی کانفرنس تھی, اس میں جس طریقے سے وہ یہاں لے کر آئے مجیب الرحمان, اور پھر بھائی بھائی پاکستان بنگلہ دیش بھائی بھائی کا جس طرح سے نعرے لگ کے اور وہ ایک نارملائز کی, وہ تو اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا. وہ فسطائیت کی نظر ہوئے بالکل, اور عدالتیں بھی اس میں جو ہے سہولت کار بنی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ضیاء الحق کی جو ہے غلامی کرتے ہوئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ 45 سال لگے سپریم کورٹ کو یہ ماننے میں کہ یہ عدالتی قتل تھا بھٹو صاحب کا. تو یہ بڑی افسوسناک تاریخ کا ہمارا حصہ ہے. اور پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو کو آپ دیکھیں کہ 30 سال اس نے سیاست کی, اور 30 سال کی سیاست میں صرف 4 سال وہ اقتدار میں رہی, ایک دفعہ 18 مہینے اور دوسری دفعہ 22 مہینے, اور باقی ان کی 26 سال کی جو جد و جہد تھی وہ اپوزیشن کی تھی, جمہوریت کے لیے تھی, جمہوریت کے لیے تھی.
انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی، جو ایٹم بام ہمارا جو تھا بھٹو صاحب کا دیا ہوا، اس کی دسترس آؤٹ ریچ جو ہے وہ ہندوستان کے آخری کونے تک جاتی تھی. تو یہ جو انہوں نے پھر جو ماڈرن تعلیم کا بھی جو کانسیپٹ دیا، تو وہ ایک پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. بھٹو صاحب بھی پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. اور پھر بی بی کو دیکھیں کہ اس کے بدترین دشمن نواز شریف نے اس وقت جب دونوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور -1 کا آیا جنرل پرویز مشرف نے، تو وہاں بھی بی بی نے مئی 2006 میں میثاق جمہوریت منضبط کی، اور اس کے جو خد و خال تھے بنیادی یہ تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آؤٹ کیا جائے گا، کسی کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں نہیں آیا جائے گا، کسی کو حکومت گرانے نہیں دی جائے گی، کسی غیر سیاسی جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے نہ حکومت بنانے دی جائے گی، اور نہ پارٹی کو منہدم کرنے دیا جائے گا، نہ پارٹی بنانے دی جائیں گی. تو یہ دیکھیں بھٹو صاحب اور بے نظیر کا تو بالکل جو ہے بڑا کلیئر تھا، واضح تھا. وہ جمہور، یعنی جمہور کا مطلب ہے عوام، وہ عوام کو، اور جب روٹی کپڑا مکان اور یہ کہا گیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس میں بھٹو صاحب نے 1973 کے آئین میں یہ بالکل آرٹیکل 7 میں یہ مندرج کر دیا بڑا واضح طور پر، اور متفق کا آئین تھا، اس میں بالکل واضح طور پر مندرج کر دیا گیا کہ عوام ہی کو مقتدر کیا 1973 کے آئین نے، نیچے سے لے کر اوپر تک. ریاست کی جب تعریف کرتے ہیں تو وہ ریاست صرف عوام کے نمائندوں سے مترشح ہونے والی وہ ایوان تھے، یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، ڈسٹرکٹ اسمبلی سے بنتی ہے جو لوکل باڈیز کہتے ہیں آپ، صوبائی جو اسمبلی ہے اس سے صوبائی حکومت بنتی ہے، اور پارلیمان سے جو ہے وفاقی حکومت بنتی ہے. یہی ریاست ہے. اب ظاہر ہے کہ 25 کروڑ اس وقت عوام خود ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے بیٹھے ہیں. تو اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ جو ہے وی دا پیپل آف پاکستان، یہ ایک ڈپارچر تھا. ایوب خان نے کہا آئی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ہیئر بائی پروملگیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف 1962. تو وہ ایک فرد واحد نے پاکستان کے عوام پر مسلط کیا تھا وہ آئین، وہ نہ چلا، وہ ظاہر ہے. وی دا پیپل آف پاکستان بھٹو صاحب کے آئین کی خوبصورتی ہے. تھرو آر چوزن ریپرزینٹیٹیوز. میں نے اگلے دن جب یہ 26ویں ترمیم ہو رہی تھی 27ویں، تو میں نے وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہے، ہم ان کو ڈی جیورے تو نہیں مانتے کیونکہ فارم 47 کی پیداوار ہے. تو میں نے کہا دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں، کیا آپ منتخب نمائندے ہیں عوام کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا آئین سے اس طرح آپ کو کھلواڑ کرنے کا کوئی حق بنتا ہے؟ تو بھٹو صاحب کی خوبصورتی تھی وی دا پیپل آف پاکستان تھرو آر چوزن ریپرزینٹیٹیو. تو مقتدر کیا عوام کو. اور آرٹیکل 5 میں لکھ دیا گیا بھٹو صاحب کی جو یہ خوبصورتی تھی کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یعنی وفاداری عوام کے ساتھ. اسٹیٹ از دی پیپل آف پاکستان، وفاداری عوام کے ساتھ، اور تابع داری جو ہے اور پاسداری آئین اور قانون کی. تو یہ انوائلیبل آبلیگیشن آف ایوری سٹیزن آف پاکستان. وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ بھی وفادار عوام کا ہوگا اور آئین کے تابع کام کرے گا، قانون پر عملداری کرے گا، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، چاہے کوئی بھی ہو. لیکن بدقسمتی ہے اب جو پیپلز پارٹی پیپلز پالیٹکس چھوڑ کر پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے. اور وہ محترم نواز شریف صاحب جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور جنہوں نے وہ 2006 مئی میں بی بی شہید کے ساتھ میثاق جمہوریت کو دستخط کیے تھے، وہ اسی پر انحراف کرتے ہوئے دونوں جماعتیں وہ
پاور پالیٹکس جس کو ہائیبریڈ بھی بار بار کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو تو بیچ میں سے نکال کے باہر پھینکو نا، اور جو مقتدر حلقہ ہے ان کی غلامی کرو اور ان کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آؤ اور پاکستان پر قبضہ کرو. تو یہ جو ہے تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی غلامی میں جا کر اور اسٹیبلشمنٹ کے قدموں پر یا کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آئے. کبھی سر ابھی آپ نے خود ہی لفظ بولا، میں ادھر ہی آ رہا تھا، یہ ہائبرڈ نظام آپ کو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کہیں دور دور تک؟ 76 سال تو گزر گئے، ہم اسی کشمکش میں ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے، چند دنوں کی بات ہے. عمران خان عید اپنی گلا کر رہے ہیں. یہ بات سر آپ نے 1 سال پہلے بھی کی تھی. 1 سال پہلے کی تھی، بالکل کی تھی، اور اس وقت عمران خان باہر آ چلے تھے. اچھا، تو پھر کیا مسئلہ بنا، رکاوٹ کیا ہوئی؟ ہوا یوں کہ یہ 22 نومبر کی بات ہے. جی یہ خان صاحب، ہم نے کال دی تھی ڈی چوک پر، خان صاحب نے کہا کہ یہ ڈی چوک پر سارے پہنچے. 24 کی تھی. ٹھیک ہے. تو مجھے جو ہے یہ بلایا گیا کہ آئیے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے. تو اڈیالہ جیل کے باہر ہم 3-4 گھنٹے کھڑے رہے، اور خان صاحب نے کہیں وقفہ، جب 11 بجے کیس کی بریک ہوا تو خان صاحب نے کہیں جو ہے ایڈریس کرتے ہوئے عوام کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پورا چڑھائی کر دی، اور خاص کر اس کے ہیڈ سے پر کے اوپر. اچھا. اس سے وہ جو ہے دوبارہ حالات خراب ہو گئے. ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی گئی. پھر وہ کہا گیا جی آپ پشاور آ جائیں. پشاور ہم چلے گئے تو اس وقت کے چیف منسٹر جو تھے علی امین گنڈا پور صاحب تھے وہاں. تو وہاں تقریباً یہ طے پایا گیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم بھی تھک گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو مخلصی دے دیں. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہے کہ بیرسٹر سیف کو جو ہے جہاز دیا گیا، اور بیرسٹر سیف جو ہے وہ جاتا ہے اڈیالہ جیل. اور اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاتا ہوں، بیرسٹر گوہر بھی ساتھ گئے ان کے. علی محمد نے بھی جانا تھا، وہ پہنچ نہ سکے. صبح 8 بجے 23 تاریخ صبح 8 بجے اور 25 صبح 8 بجے نہیں 23 کو 22 کو یہ بات ہوئی ہے. 23 کو صبح 8 بجے اڈیالہ جیل کھولی گئی ہے، اور بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر جو ہے یہ عمران خان صاحب سے 2 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، چلے اچھی بات ہے، اگر یہ معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہے ہوتی ہے، تو باقی معاملات جو ہے ٹیبل پر بیٹھ کر ہی ہمیشہ طے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ پہلے مجھے چھوڑیں. ان کا یہ تھا کہ 2 ہفتے کے اندر ہم چھوڑ دیں گے رہائی مخلصی، باقی چیزیں جو ہے ہم ٹیبل پر بیٹھ کر ان کا بھی جو ہے تصفیہ یا تحفظات جو ہے ان کا بھی احاطہ کریں گے اور اس کی پیش رفت ہوگی. تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، بعد کی بات نہیں ہے، پہلے چھوڑو، یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر عوام جو ہے اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک چارجڈ ہے، ایک دنیا ساری سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ میں خود جو ہے جا کے ڈی چوک پہ اعلان کروں گا، میں خود اعلان کروں گا 24 تاریخ کو، اس لیے کہ یہ یوم تشکر میں اس کو بدل دیں گے ہم احتجاج کو. اور باقی معاملات ہم جو ہے باقی اسیران کے ہیں، یا باقی جو فارم 47 کا مسئلہ ہے، یا جو بنیادی حقوق کی پامالی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں ہم ساری ٹیبل پر بیٹھ کر بعد میں طے کریں گے. تو لیکن اس پر وہ انہوں نے کہا جی نہیں، پہلے تو یہ پھر ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ سنجانی چوک پہ بیٹھ جائیں آپ سنجانی میں، تو جب تک آپ کو 2-3-4 دن جب تک مخلصی نہیں ہوتی ہے، بھلے آپ ادھر بیٹھیں، ڈی چوک کی ضد چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ خان نے مجھے کہا تھا کہ جب تک میں نہ تمہیں براہ راست نہ کہوں تب تک تم نے کوئی اس میں تبدیلی جو ہے نہیں کرنی ہے. یہ جو ہم نے ڈی چوک کا کہا ہے، کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ اعلان کر کے یا وہ کر کے. تو
ہم نے کہا کہ اگر آپ گوہر کو اور سیف کو ملا سکتے ہیں تو رانی اپنا بی بی بشرا بی بی کو کیوں نہیں ملاتے؟ بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا پھر آپ ویڈیو لنک پہ کرا دیں. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویڈیو لنک کوئی بیچ میں جو بھی ہوا کوئی سپوائلرز بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ نہ ہو سکا اور پھر اس کے بعد تو تاریخ ہے. یہ سر آپ بار بار کہہ رہے ہیں انہوں نے، یہ کون تھا رابطے میں آپ کے ساتھ جو بریج کا کردار ادا کر؟ ظاہر ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب ایک چیف منسٹر بھی تھے. ٹھیک ہے. وہ سیکیورٹی جو کاؤنسل کمیٹی ہے ان کی اس کے ممبر بھی ہیں. اس میں سربراہان جو ہے ساری عسکری قیادت کے بھی ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بلوچستان ہی خیبر پختونخوا ہی متاثرہ علاقہ ہے. اور اس میں تو ان کے کور کمانڈر ہوں یا جو بھی ہوں ان کے ساتھ تو براہ راست ان کا رابطہ بھی رہتا ہے. کہا جاتا ہے علی امین گنڈا پور کو اسی لیے چینج کیا گیا کہ وہ ادھر زیادہ مخلص تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ادھر کم تھے. نہیں دیکھیں یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ تو میرے خیال میں جب اس میں آپ کو یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ پارٹی کی سربراہ کون ہے. بالکل پاور دکھانی ہوتی ہے. تو آپ اس لیے آپ بدلتے ہو دکھانے کے لیے بھی اور دیکھنے کے لیے بھی. تو آزمائش ایسی زوردار طریقے سے کی گئی کہ انہوں نے بڑا شور مچایا کہ جی ہم گورنر راج لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. سہیل افریدی کو کسی قیمت پر نہیں بڑھنے دیں گے. بنا سہیل افریدی. اور علی امین گنڈا پور نے بڑی گریسفلی اس نے کہا ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر. میں بالکل ایک سیکنڈ نہیں انہوں نے ایک تو ذرا برابر نہیں لگایا. اس سے ہماری پارٹی کو اور زیادہ تقویت پہنچی. 90 کا 90 MP جو ہے ایک بھی اس میں سے نہیں ٹوٹ سکا. اور ساروں نے جو ہے سہیل افریدی کو ووٹ بھی دیا اور وزیر اعلیٰ آج ماشاءاللہ وہ دبنگ طریقے سے کام کر رہے ہیں. 8 فروری کا سر احتجاج ناکام کیوں ہوا ہے؟ اچھا یہ پتہ نہیں ناکام کیوں کہتے ہیں. ہم 8 فروری کو نہیں فراموش ہونے دیں گے. مقصد تو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کا جو سانحہ ہوا اس پر ہم سوگ میں بالکل قوم کے شانہ بشانہ شامل حال تھے. جو امام بارگاہ پہ مسجد کبریٰ پہ جو حملہ ہوا اس کا یعنی وہ اس سے زیادہ کوئی افسوسناک سانحہ ہو نہیں سکتا تھا. اور ہم ان لواحقین مقتولین کے جو ہے بالکل پوری طرح ان کے جو ہے دکھ درد میں بھی ان کے جو لواحقین ہیں ان میں شریک اور شامل تھے. ہم نے اس کو سوگ میں کر دیا تھا. لیکن یہ دیکھیں کہ اسی کے گرد سارا کا سارا جو ہے آپ کا میڈیا آپ کی ٹاک ساری چلتی رہی ہیں. ہم نے اعادہ اور تجدید کر دی کہ فارم 47 کی یہ حکومت ہے. ہم نے تجدید کی اس چیز کی کہ 180 نشستیں عمران خان کو ملی. ہم نے اس بات کو جو ہے اجاگر کیا کہ میسو مینڈیٹ لوگوں نے جو ہے 8 فروری 2024 کو عمران خان کو دیا. اور یہ بےایمانی کی حکومت جو ہے فارم 47 کی یہ انلیجیٹمیٹ ناجائز حکومت ہے. یہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. یہ اپنا صرف ان کی نہیں ہے ودیشی آقاؤں کی غلامی میں چلے گئے ہیں. دیکھیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی غلامی میں چلے جاتے ہیں تو یہودیوں کی غلامی میں چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو ابھی امریکہ میں جو اسکینڈل اٹھا ہے اس شخص کے اسکینڈل میں ایک ہی چیز جو ہے ایک ہی بندے کو اس نے کہا ہے عمران خان ہی سب سے زیادہ خطرناک ہے یہودیوں کے لیے اور یہودی ریاست کے لیے. اور یہاں آپ دیکھیں یہ شہباز شریف ہلکان ہوا جا رہا ہے. وہ جو ہے اپنا کیا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو نام نہیں آتا اس کو that my great friend field marshal the great warrior the great man وہ اس کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتا. اور اس نے جو ہے پاکستان کو اپنا وہ جو بورڈ آف فرینڈز میں اس کو پاکستان اس کا حصہ بن چکا ہے. اور آپ دیکھیں 20 نکات جو یہودیوں کے ساتھ جو اسرائیل کے اور حماس جو فلسطین کے ساتھ ہوئے اس میں ایک لفظ
بھی نہیں ہے کہ آپ نے نیتن یاہو کی مذمت کی ہو یا آپ نے کہا ہو 80,000 فلسطینی کی انہوں کا خون کس کے ہاتھ پر ہم تلاش کریں اس کی مذمت کی ہو. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسے وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہوا ہے نیتن یاہو کو, بالکل, اور ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا لٹرلی. تو آپ نے جناح کے ساتھ بھی غداری کی. کس مسلم لیگ اور کس پاکستان کی آپ جو ہے نمائندگی کر رہے ہو بھائی؟ کو خدا کا خوف کرو. اور ایک شخص جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر اور جو خود وہ لکھ رہا ہے کہ جی یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اسرائیل کے لیے, اور جس نے وہ اجاگر کیا اسلامی فوبیا کے خلاف اور بین الاقوامی طور پر جو اسلام کے لیے ایک گرجا گونجا اور بار بار وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, آپ نے اس کو پابند حاصل کر رکھا ہے. سو فیل بالکل نہیں ہوئی ہے. ہمارے اہداف یہی تھے, اور ہم نے یہ قوم کے بچے کے ذہن میں منقش ہو چکا ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. 8 فروری کو جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا عمران خان کو, اس کا اعادہ ہوا ہے, دوبارہ تجدید ہوئی ہے. یہی ہم چاہتے تھے. اور کیا ہمارا خیال تھا کہ ہم نے کوئی جا کے ان کو اٹھا کے وہ دیکھیں. یہ بار بار جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں, یہ شاک ابزرور ہوتی ہیں. یہ عوام کو ایک سمت پہ ایک اس پہ چلاتی ہیں. اگر یہ بیچ میں سے ہٹ جائیں ہم, لوگ تو ان کے خلاف جو غم و غصہ غیظ و غضب ہے, آپ یقین کریں کہ یہ تو نیپال کی طرح ان کو ایئر لفٹ کرنا پڑے گا. وگرنہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا, وہ حسینہ واجد جو ہے 15 سال کی, اس کی جبلت جب لوگ اٹھے تو اب اس کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ملک اس کو پناہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور انہی عدالتوں نے, انہی ٹریبونلز نے جنہوں نے جماعت اسلامی والوں کو سزائے موت دی تھی, اسی ٹریبونل نے, مزے کی بات یہ ہے کہ حسینہ واجد کو سزائے موت سنائی ہے. تو یہ ڈرتے نہیں ہیں, ان کو خدا کا خوف نہیں آتا ہے. ان کے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے. اسلام آباد میں کل سے مظاہرین بیٹھے ہیں. آج صبح مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کھانا لے کے گئے, ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا, KPOs کے دروازے بند کیے گئے. ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی احساس ہوگا, یا عدلیہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ یعنی چیف جسٹس صاحب جناب یحییٰ آفریدی جو تیسرے نمبر پہ تھے, ان کو پہلے پہ لایا گیا, وہ کہاں ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, میں نے تو کہا کہ یہ کیس میرا ہی تھا. میں نے ہی یہ 2023 میں کیا ہوا تھا, بالکل, جس میں سلمان صفدر کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر بھیجا گیا, اور جو آج رپورٹ سامنے آئی ہے. اور میں نے بھی بطور MNA وہاں ان کے ساتھ شامل ہونا تھا, بیٹھنا تھا. مجھے ایک یہاں ضروری مجبوری بنی, تو میں اس لیے آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کو میں نے کہا کہ قوم آپ کو طرف دیکھ رہی ہے, آپ آخری چیف جسٹس ہو. سپریم کورٹ کا اس وقت شیرازہ بکھر چکا ہے. سپریم کورٹ جتنی اس وقت آپ کی آخری سربراہی میں جو کچھ ہے, جو بچا کچھ ہے خدا را, اس پر تو تھوڑا سا آپ ذرا بھرم رہنے دیں, تھوڑا سا بھرم کر لیں. اور یہی موقع ہے آپ کو کہ آپ اس پر جو ہے کم از کم یہ عمران خان کی جو پٹیشنز ہیں, اس پر ہی کم از کم کوئی مؤثر قسم کے احکامات دائر کر کے, جاری کر کے, اور اس کی آنکھ تو کم از کم داہنی آنکھ جو ہے بچا لیں. اور بے گناہ آدمی ایک شخص جو ہے 2.5 سال سے 925 دنوں سے جو ہے پابند سلاسل ہے, اس کے مقدمات سن کر ان کو یکسو کریں. کیونکہ میں وکیل بھی ہوں, میں نے تو مجھے تو دیکھا ہے, میں نے ایک کیس بھی اس میں اس طرح کی مؤثر شہادت نہیں ہے کہ اس کی سزا کو بحال رکھا جا سکے. سو یہ تو اس طرح سے جو ہے, یہ کوئی ایسے نہیں کہ محترم نواز شریف صاحب کی طرح وہ
پوتر ہوتے چلے جائیں گے، عدالتیں جو ہے ان کو صاف کرتی چلی جائیں گی، ان کے بھائی صاحب کو بھی، ان کی دختر نیک اختر، ان کے بیٹوں کو، ان کے سمدھی کو، ان کے جو ہے بھتیجوں کو، ساروں کو اس طرح سے صاف کر کے تو دودھ کا دھلا بنا کر تو حکومت دے دیں گی۔ یہ پاکستان نے بہت مراحل سے گزر کر اب اس نہج پر آیا ہے کہ ہمیں نفرتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ سو اس لیے جتنی جلدی سیاسی استحکام لے کے آئیں اور جتنی جلدی عدلیہ کو آزاد کریں، جتنی جلدی آئین پر عملداری کو یقینی بنائیں اور قانون کی پاسداری کریں، بجائے اس کے کہ اس کو اپنی باندھی اور لونڈی بنائیں، اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ سر، ہم نے دیکھا کچھ عرصے سے عمران خان کا نام بھی میڈیا پہ آنے لگ گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کوئی گلیشیئر پگھلا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ NRO عمران خان مانگ رہا ہے، ایک طرف نے اشارہ دیا کہ وہ عید جیل سے باہر بنی گالا کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا کوئی اشارہ آیا ہے یا یہ محض خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے یا کوئی پیشی گوئی ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ نہیں، دیکھیں ایک بات تو یہ ملک چل نہیں رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ MOU سائن ہونے سے کوئی آپ کی جو ہے ریل پیل ہو گئی ہے اور یہاں انویسٹر جو ہے وہ بس ٹوٹ پڑا ہے اور یہاں کی انڈسٹری کوئی فلرش ہونا شروع ہو گئی ہے، فورن انویسٹر آ گئے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو دیکھیں بیرومیٹر کیا ہوتا ہے، کیا کوئی عوام کو سہولت میسر آئی ہے 3 سالوں میں؟ کیا ایک لیجسلیشن، ایک قانون سازی کوئی عوام کی بہبود اور فلاح کے لیے آئی ہے؟ تو 27ویں ترمیم کس چیز کی تھی سر؟ 27ویں ترمیم اور 28ویں بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں 26ویں اور 27ویں ترمیم عدلیہ کو غلامی میں لے لیا گیا اور منہدم کر دیا گیا ایک ستون کو، اور الیکشن کمیشن کو دوام دے دیا گیا ہے۔ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، 1 جنوری 2025 سے ریٹائر ہو شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ 26ویں ترمیم نے انہیں دوام دے دیا کہ جب تک نئے نہیں آتے ہیں تب تک یہ جاری و ساری اپنا کام رکھیں گے۔ سر، عدالتیں اگر اس طرح غلام بنے تو وکلاء کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ آپ افتخار چودھری والی، آپ کو سارا وہ یاد ہوگا، تو اس وقت آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آسما جہانگیر اگلے دن بھی کانفرنس انہوں نے منائی، میں گورنر بنا تو میرے اوپر اور صدر کے اوپر بندش لگ گئی کہ یہ سیاست نہیں کر سکتے۔ اس وقت وکلاء میں ہم کھوسا گروپ کے نام سے جو ہے، ہم نے سب سے بڑا گروپ تھا ہمارا، اور ہم سارے الیکشنز جیتتے تھے، اور پھر چونکہ مجھ پہ بندش لگ گئی تو آسما جہانگیر کو میں دوسری جگہ سے اس وقت لا کے تو میں نے اس گروپ کا اپنی جگہ پہ سربراہی دے دی، اور میرے جو شاگرد تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو اب لا منسٹر ہیں، اور آسن بون صاحب جو اس وقت دوسری سائڈ پہ ماشاءاللہ بڑے نام کما رہے ہیں، وہ ان کو ساتھ لگا دیا تو ظاہر ہے لٹرلی وہی کرتے رہے، کیونکہ آسما جہانگیر دبنگ تھی، ہمیں سوٹ کرتی تھی، بے نظیر کی بھی دوستی تھی ان کے ساتھ، اور آصف زرداری صاحب کو بھی پسند تھی، تو ہم نے انہیں وہ انچارج بنا دیا۔ وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھیں، دلیر تھیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، تو وہ بڑا اچھا کردار جب تک زندہ رہیں تو دبنگ طریقے سے کرتی رہی۔ ان کی فوت ہونے کے بعد بدقسمتی سے ہمارے شاگردوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور پھر جو کچھ اب وہ کر رہے ہیں، وہ یہ درس میں نے تو نہ دیا تھا، لیکن بارکیف کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ساری برانچز کو جو ہے بھر دیا۔ وائٹ کالر کلاس ہے، دیکھیں یہ اٹارنی جنرل برانچ، میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسٹیٹ کاؤنسلز وغیرہ وغیرہ جو ہے بہت سارے پاکستان میں وہ وکلاء میں سے ہی آئیں گے۔ پھر ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہے، ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، یہ سارا جو ہے سارے پاکستان میں ان کی بھی آ گئی۔ پھر پروسیکیوٹر جنرل برانچ ہے، پروسیکیوٹر جنرل برانچ کے نیچے جو ہے سارے پاکستان میں آپ نے سب سے بڑی جو ہے لٹیگنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہ پولرائزیشن جو ہے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کر دی، اور پھر انہوں نے سیویز لینا شروع کر دی۔ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد
बैलेंस जो है अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ गया है, वो ही अपॉइंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, आपके जो है ट्रिब्यूनल्स वगैरह के जजेस हों, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो वो कुला की सिवीज लेना शुरू कर दी उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने एक जो है बीच में से आप समझेंगे डिवाइड एंड रूल कर दिया। तो ये वजह है कि हमारी जो है एक पूरा मुत्तफ़िका और मुश्तरका जिद्दोजहद नहीं हो पा रही। आपको पता है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया आपने, 8 फरवरी को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी फ्लैटिस में। स्टेज पर राना सनाउल्लाह भी थे, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी थे, अख्तर मैंगल भी थे। वहाँ अख्तर मैंगल ने तकरीर की और उसने कहा कि उधर तुम और इधर हम, आपको माजी भी याद होगा। और अख्तर मैंगल की तकरीर के बाद राना सनाउल्लाह ने जब बड़ी ज़बरदस्त उसको जवाब दिया तो उसके बाद हाल खाली हो गया और राना सनाउल्लाह के साथ बुरा भला भी हुआ। ये इधर तुम और उधर हम, ये अख्तर मैंगल की तकरीर का एक बड़ा अहम जुमला था। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वो अलहदगी की बात कर रहे हैं? देखें, अख्तर मैंगल ने जब मुस्ताफ़ी हुए कौमी असम्बली से, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और आपको पता ही है उसका वजह क्या थी कि वो अपने 26वीं तरमीम में इन्होंने हमारे भी लोग उठाने शुरू कर दिए, और अख्तर मैंगल और दीगर पार्टियों के भी MNAs और सेनेटर्स को उठाना शुरू कर दिया, इसलिए कि 2/3 इनके पास नहीं थी। बिल्कुल। और वो 2/3 किस तरह पूरी की गई वो भी एक तारीख का हिस्सा सभी को पता है। तो मेरे पास ये इनको लॉबी से निकाल दिया और सेनेटर्स व्हील चेयर पर लाकर इनकी पार्टी के 2 सेनेटर्स को उनके से वोट दिलाए गए, और जिस तरह से 26वीं तरमीम 2/3 किस तरह पूरी की गई, हमारे भी इन्होंने उठाए, और अरबों रुपए जो है इन्होंने वो उनकी जो है बदकिस्मती से रिश्वत दी, जो भी किया। अच्छा, अब ये हुआ कि जब मेरे पास आ गए महमूद खान आचकज़ई आ गए, अल्लामा नासिर साहब आ गए, उस वक्त उमर अयूब भी थे, वो भी आ गए, गौहर भी आ गया, और हाँ हामिद रज़ा भी थे। तो उन्होंने कहा चलें खोसा साहब, हम चल के अख्तर मैंगल को मनाते हैं कि वो इस्तीफ़ा न दे कौमी असम्बली से। ठीक है। तो मैं भी चला गया, हम लोग मेरे ही घर आए थे इस्लामाबाद में, तो हम चले गए उनके पास। तो मैंने कहा कि देखें, मैं भी बलोच हूँ, आपकी नाराजगी है तो चले मैं भी, फिर इकट्ठे ही इस्तीफा देते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा मगर ये बताएं कि हमारे इस्तीफा देने से हम एदाफ हासिल कर सकेंगे क्या? हम आइन को बहाल करवा लेंगे, हमारे इस्तीफे से बहाल हो जाएंगे, या हम जो है जो चाहते हैं कि बैरक्स में चले जाएं, वापस फौज चली जाए और आइन के पर अमलदारी को यकीनी बनाए, क्या ये हो जाएगा मुमकिन? कहता है ये तो इस तरह हमारे इस्तीफों से तो नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा दूसरा तरीका ये है कि चलें हम बंदूक के ताकत पर जो है करें। कह रहे हैं कि वो कौन इनके साथ मुकाबला कर। तो मैंने कहा फिर वाई चिकन आउट, फिर सिस्टम के अंदर रहकर हम अपना जो है जिद्दोजहद करें और हम कोशिश करें, अल्लाह कभी तो सुनेगा हमारी, और हमारी बात जो है कभी तो हम अपने अहदाफ को हासिल कर सकेंगे। बाहर रहकर निकल कर इनसे जो है वो तो मेरी नज़र में तो वो कोई आसान कदम नहीं होगा। तो कहते हैं खोसा साहब आप बलोच ज़रूर हैं लेकिन आप पंजाब में रहते हैं। अच्छा। आपको अपनी जो है इलेक्टोरेट, आपकी जो है वोटर्स जो है आपसे के गले नहीं पड़ेंगे। और मैं बलूचिस्तान में हूँ, मैं तो इनको फेस नहीं कर सकता, मैं इलाके में नहीं जा सकता, मैं लोगों के अंदर जो है मुंह नहीं दिखा सकता अगर मैं जो है इनके साथ इस तरह से करता हूँ। तो ये उधर तुम इधर हम की ये कैफियत है कि बलूचिस्तान में आप यकीन करें कि इतनी नफरत है। महरंग बलोच को अब गिरफ्तार करके इन्होंने जेल में डाला। ईमान मजारी भी, वो ईमान मजारी तो इधर की है, बलूचिस्तान की अभी बात हो रही है। तो बलूचिस्तान में आप यकीन करें कि औरतें जब को ये रिवाज नहीं था, ज़ियाउल हक के वक्त में भी ये नहीं था, औरतें जब जाती थी तो जंगें बंद हो जाती थी। अगर दुपट्टा फेंके औरत तो जंग बंद हो जाती थी। आप अंदाजा करें ट्राइबल कबीलों में जब जंगें होती थी तो जंगें बंद हो जाती थी। ये तो रिवाज था ही नहीं कि औरत को उठाए। ये महरंग बलोच को और अख्तर मैंगल ने वहाँ उसकी सॉलिडारिटी में वो निकाला कि धरना देना की कोशिश की, क्वेटा में आके तो इनको माने कर दिया गया, रोक दिया गया।
ہم لوگ گئے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے وہاں گئے، تو راستے سے انہوں نے سڑک جو ہے تو وہ کاٹ دی، سڑک کاٹ دی. آپ اندازہ کریں، ہم بیچ میں سے ہوتے ہوئے تو پہاڑیوں کے دامن میں سے ہوتے ہوئے کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے، تو وہ طالبان کا علاقہ آ گیا. تو انہوں نے کہا جی کوسا جی تو تے بلوچ ہے، تینوں تے وہ کہیں گے کہ تو تے ادھر آ جا، تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے اس لیے کہ بلوچ. ہمارے وہ پنجابی شناختی کارڈ دیکھ کر ہمیں تو وہ مار دیں گے، گولیاں مار دیں گے. یہ نفرت کا عالم ہے کہ وردی میں وہاں چھاونی سے باہر نہیں جا سکتے یہ، تو ادھر تم ادھر ہم، تو یہ آلریڈی ہو چکا بدقسمتی ہے. اب آپ گن کی زور پر جو ہے ایک کانوائے لے جا کر اور آپ جو ہے وہاں اس طرح سے آپ شب خون مار چوری چھپے جا کر آپ کر دیں گے، یا آپ گروی رکھ دیں گے سپر پاور امریکہ کے پاس اپنے وسائل کو، اور لیتھیم کے لیے آپ جو ہے وہاں آپریشنز کریں گے، یا ان کو آپ اپنی جو ہے بیسز دے دیں گے وہاں، تو اس سے آپ کی خود مختاری تو متاثر ہوگی. کیا ایسا ہوا؟ امریکہ کے سامنے رکھا ہم نے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تیرا میں کیا ہو رہا ہے یا دوسری جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو بالکل ان کو سارا کچھ دے دیا ہوا ہے. انہیں کو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے وسائل. اب آپ بتائیں کہ سونا سب سے زیادہ ہے ریکوڈک میں، کس کے پاس ہے ریکوڈک؟ یا آپ کی جو ہے یہ سارے باقی ایکسپلوریٹری جو مائنز وغیرہ ہیں وہ کس کے پاس دے دیے ہیں انہوں نے؟ تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ، اور ویسے بھی جب IMF کے آپ اتنے مقروض ہو کہ 3 نسلیں آپ نے گروی رکھی ہوئی ہیں، اور پھر کچھ کول کا پیالہ نہیں ڈرم لے کر آپ پھر دوبارہ ابھی بجٹ آیا چاہتا ہے پھر آپ لیں گے، اور آپ قرضہ تو ایک طرف کھڑا ہوا ہے، آپ جو سود کے پیسے جو ہیں وہ بھی اتارنے لائق نہیں ہو، اور رول اوور جو ہے آپ کو ہر دفعہ UAE یا دوسرے آپ کے جو دوست ممالک وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی امریکہ کے زیر اثر ہیں بدقسمتی سے. ابھی آپ نے اختر مینگل صاحب کو سمجھایا کہ استعفیٰ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، اسمبلی سے باہر نہیں جانا چاہیے. نہیں مانے وہ. پرویز الہی نے بھی جو اسمبلیاں توڑی تھی، عمران خان کا فیصلہ درست تھا دیکھیے کا اسمبلیوں سے نکلنا. اب تو سارے ہی کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں تھا فیصلہ. آپ نے سمجھایا نہیں تھا اس وقت؟ نہیں، اس وقت میں تھا ہی نہیں پیپلز پارٹی میں، میں تھا، میں تو اس وقت PTI میں نہیں تھا. لیکن ملاقات وغیرہ نہیں تھی عمران خان صاحب سے؟ نہیں، میرا تو دیکھیں، میں تو کہتا تھا میں پیپلز پارٹی ہوں. یہ تو پیپلز پارٹی نے جب اپنے آپ کو چھوڑا اور انہوں نے پھر میں عمران خان میرے پاس آیا، میں اور اعتزاز آپ کو پتہ ہی ہے کھلے عام بالکل صحیح، بالکل ہم کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ آئین پر عملداری کیجیے گا، آپ قانون کی پاسداری کریں، آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ اس کی بی ٹیم مت بنے، اس کی غلامی میں مت جائیں. ہم تو اوپنلی اس چیز کو دیکھیں. یہاں سیاست ہی ہم نے جو کی تھی، یہ تو لوٹ مار جتنا دھرتی ماں کو شریف برادران اور فیملی نے لوٹا ہے، آپ کی سوچ ہے. یہ پاناما لیک والے جو کیسز تھے، یہ تو میں اس وقت ہماری کمیٹی بنی پیپلز پارٹی میں اس کی سربراہی کر رہا تھا. اس میں جو ہے یہ فاروق نائک تھا اس وقت ہمارے ساتھ، یہ اعتزاز حسن بھی تھے ہمارے ساتھ، 2-3 اور وکیل شامل ہوئے. ہم نے ایک چیز کا نتارہ کیا تھا، اور 6 آف شور شیل کمپنیز، جعلی کمپنیز، نیسکول، نیلسن وغیرہ، یہ شریف فیملی نے بنائی ہوئی تھی. پھر اس کا جو ایک بال جرم کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو اسحاق ڈار کا تھا، وہ بھی میرے پاس تھا ایز اٹارنی جنرل فار پاکستان، میں نے دیکھا. اور قاضی فیملی تھی وہ لنڈن میں، وہ اس کے ذریعے جو ہے لیئرنگ کرتے تھے، یہ فیملی ساری بھیج کر پیسہ اور اس کو گھماتے تھے. اور پھر 1 ہائیڈ پارک خریدا گیا، وہ نواز شریف کے فرزند ارجمند نے، پھر پارک لین ویو کے دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس خریدے گئے ان پیسوں سے. تو یہ منی لانڈرنگ بھی ہو رہی تھی، یہاں سے پیسہ جا رہا تھا، اور وہاں باہر یہ جس طرح سے کمپنیاں بنا کے، جس طرح سے پیسہ بھیج کر، جس طرح سے اس کو گھما پھرا کر وہ بلیک کو وائٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں ادیبیہ پیپر ملز وغیرہ بنی، جو آپ کی سوچ ہے.
اور ہمارے سے تو پھر زندہ مکھی کو کیسے اگل جائیں ہم، جب آپ نے خود ہی یہ انکوائری کروائی تھی، پیپلز پارٹی نے کروائی تھی. اور میں حیران ہوں کہ اب وہ سی میں نے اور اعتزاز نے سخت مخالفت کی. ہم نے کہا جی ہم نے تو ساری زندگی، ہمارے بچوں نے بھی جو ہے مسلم لیگ نون، اور ہم اس کو ضیاء الحق کی کوک سے جنم لینے والا کو بھٹو کا قاتل سمجھتے ہیں. انہوں نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں آسمان سے پھینکی تھی. اور انہوں نے جو ہے وہ، جب میں گورنر تھا تو یہ شہباز شریف کہتا تھا کہ وہ شخص آصف زرداری کو، وہ شخص جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو گھسیٹ کر نکال کے اس کی گردن میں پھندا ڈال کر اس کو جو ہے چوکوں میں لٹکا کر اور اس کی پیٹ میں خنجر مار کے اس کے ڈالر نکالیں گے. وہ یہ چیزیں میں نے کہا جی کیسے آپ ہم سے توقع کرتے ہو کہ آپ ان کی بی ٹیم بن جاؤ، یہ کبھی مت کرنا. وہ کر دیا. اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی مخالفت کی. پھر میں نے کہا کہ خدا را بلاول کو کسی قیمت پر شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا، یہ اس کا بیگ لے کر جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا. یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے، اس کی بڑی لیگیسی ہے، یہ اس کو ہانٹ کرے گی ساری. وہ بھی بن گیا. تو پھر جب عمران خان میرے گھر پہ فائرنگ کروا دی گئی، ہاں بالکل، تو میرا ڈرائیور زخمی ہوا، گاڑی میں سارا ہے، تو عمران خان میرے گھر آیا اور جس طرح پوچھا جاتا ہے کہ آپ خیریت سے رہے یہ وہ، تو پھر کہنے لگے کہ ایک رزاق شر جو ہے وہ کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے، اور یہ عطا طاہر سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے عمران نے قتل کروایا ہے، عمران نے قتل کروایا، میرے خلاف FIR ہوگی. تو میری ساری لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ لطیف کھوسا سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. وہیں سے زرداری صاحب سے اختلاف، وہاں سے اختلاف شروع ہوا. روکا تھا آپ کو میرے خیال سے؟ روکا نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا. اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ مجھے گھوم گیا وہ بھٹو کا ساری تصویر گھوم گئی کہ میں نے کہا یہ اسی طرح سے مسعود محمود کو انہوں نے اپروور بنا کر اعانت میں اس کو سزائے موت دے دی تھی. وہ بھی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تھا. میں نے کہا میں دوسرے لوگوں کے ہر دل عزیز قائد کے ساتھ میں اپنے تئیں جو مجھ سے ہو پڑے گا میں دوسرا یہ ایسا سانحہ مانے. تو میں نے ایکسیپٹ کر لی. مجھے نوٹس دے دیا گیا کہ کیوں وکیل بنے ہو عمران خان کی. او بھائی یہ میرا پیشہ ہے. اس نے کوئی اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. ایک مظلوم کا میں ساتھ دے رہا ہوں اور وہ کوئی خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی کے بندے کو تو نہیں مرا. دوسری طرف جو ہے رزاق شر اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا نوٹس کو میں نے پھاڑ کے پھینک دیا. تو انہوں نے میرے ساتھ خلاف یہ کیا. تو پھر مجھے ایک قسم کا محسوس ہوا کہ بھٹو زرداری صاحب نے شاید پیپلز پارٹی اپنی نجی پارٹی بنا لی ہے. یہ تو بعد میں رابطہ نہیں کیا کسی نے پیپلز پارٹی سے آپ کے ساتھ کہ واپس آئیں آپ؟ تو کیونکہ آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ پر اور اعتزاز صاحب پر فخر ہونا چاہیے. کتنے قابل لوگ ان کے ساتھ تھے. دونوں شخص دور ہوتے جا رہے ہیں تو کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے؟ دیکھیں رابطہ انہوں نے اس وقت کیا جب 26ویں ترمیم میں ان کو MNA کی ضرورت تھی. اچھا ووٹ کے لیے کیا. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، آپ فیملی میں آ جائیں. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. یہ میں نے کبھی کسی کو مصیبت میں نہیں کبھی چھوڑا. تو آپ کو یہ تو کم از کم اندازہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی مناسب نہیں. آپ نے یحییٰ آفریدی کو تو سمجھایا، آپ نے قاضی فائز صاحب کو نہیں سمجھایا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی تاریخ میں جو اگر سب سے زیادہ کسی نے پاکستان کی تاریخ کو مسخ کر کے خراب کیا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھانے کا کیا پڑا. جب انہوں نے وہاں کسی سے پیسے لے کر جائیدادیں لندن میں بنائی اور پھر بہانہ یہ کیا کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کی ٹیچر ہے اور وہ تنخواہ اور میرا، اور پھر فیصلہ لے لیا کہ ججز کی بیوی اور بچوں کے بارے میں آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے. یہ خود لے لیا اس کے بعد ہوا یہ فیصلہ. کس نے پیسے دیے تھے سر؟ ظاہر ہے پیسے دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچ لیں. جو اسے پناہ دے رہے ہیں اب وہی پہ اس کو دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ مرزا اسلم بیگ نے کیا بیان دیا تھا کہ ہم نے پیسے دیے، یہ ISI نے پیسے دیے قاضی فائز صاحب کو.
نہیں نواز شریف کو یہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ اصغر خان نے کیس کیا تھا سپریم کورٹ میں، جنرل دورانی، فیض دورانی، جنرل دورانی اور اسلم بیگ، ان کے بیانات موجود ہیں. محترم نواز آئی جی آئی جب بنائی گئی تھی، آئی جی آئی جب بنائی تھی بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ بنایا تھا اور سیکیورٹی رسک کہا تھا پیپلز پارٹی کو اور بے نظیر کو، تو پیسے مہران بینک سے، اور یہ تو ساری ریکارڈ تو سر ابھی بھی تو پیسے بانٹے گئے ہیں. یہ جو اب اس میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی، جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا اور بعد میں بریف کیس لے کے سائڈ پہ ہو گئے. میں تو کہہ رہا ہوں اربوں روپے میں جو ہے ووٹ بکا ہے جب 26ویں ترمیم ایسے تو نہیں ہوئی. یہ پیسے بھی ادھر سے ہی آئے، ظاہر ہے کہ کہاں سے آنے ہیں، اور آپ کی ہماری جیب سے گئے. یہ تو عام آدمی بیچارہ جو ہے قسم پرسی کے عالم میں جو اپنے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے جو سرکار کو دیتا ہے، یہ وہی پیسہ ہے. ظاہر ہے کہ اور کہاں سے، آسمان سے گرتے ہیں ان کے. اب عمران خان باہر آتے ہیں، اللہ کرے آ جائیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. یہ سارے پریس کانفرنس والے واپس آتے نظر آ رہے ہیں، کچھ نے تو گفتگو کرنا شروع بھی کر دیا، اب اشارہ سمجھ گئے. کیا عمران خان ان کو قبول کریں گے یا کرنا چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال پارٹی قبول نہیں کرتی ہے. ہمارا چونکہ جب بھی پارلیمانی پارٹی میں، یا میں کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، میں لیگل کمیٹی کا بھی پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، تو جب بھی ہمارے یہ ڈسکشن آئی ہے، کچھ چیزیں آئی ہیں، تو ہم نے تو بہت اس کو نفرت کا اظہار کیا ہے اور چھوڑ خان صاحب کے آمد پر اور فیصلے پر چھوڑ دیا ہے. لیکن بنیادی طور پر خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ وہ پارٹی ہی سے پوچھیں گے اور ان کی نبض دیکھتے ہوئے ہی وہ فیصلہ کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی واپسی کا امکان ہے. تو پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ علیمہ خانم کا زیادہ انفلوئنس ہے جماعت کے اندر، وہ عمران خان کے فیصلوں کو بائی پاس کر دیتی ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں، عمران خان ہی پارٹی کا واحد لیڈر بھی ہے اور اسی کی بات چلتی ہے. اور عمران خان دیکھیں، میں تو کم از کم اس لیے بھی شامل ہوا تھا، اور جو چیزیں اچھی لگتی تھیں کہ موروثی سیاست کے وہ سخت خلاف ہے. بالکل، اس کا تو یہی تھا، کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے اس کی. موروثی سیاست کے وہ سخت خلاف ہے. قانون کی عملداری کو وہ یقینی بنانا چاہتا ہے. آئین پر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ منوان اس پہ روح کے مطابق اس پر عملداری کی جائے، اور عدلیہ کو آزاد ہونا یہ بھی اس کا جو ہے جمہور کا، یعنی ووٹ کو عزت دو. نواز شریف تو ایسے ہی بولتا رہا. سر ابھی آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی، میں آپ کے پاس وقت کم ہے، بس جلدی ختم کر دو. بھٹو صاحب کی بات کی، بی بی شہید کے قاتلوں کا بھی پتہ لگا نہیں لینا چاہیے؟ تیسری دفعہ حکومت آ رہی ہے. میں تو خود اس کا وکیل رہا ہوں، تو جو اپیل میں نے کی ہے. دیکھیں میں کیا کہوں، اس میں کون سے عوامل ہیں جو شامل کیا گیا. اس کے مشرف کو ہمارا پرنسپل ایکیوز تھا، جی مشرف کو اس نواز شریف نے باہر جانے دیا، مفرور تھا وہ. آخری وقت تک جب فوت ہوا ہے تب بھی مفرور تھا، عدالتی مفرور. اس کو نواز شریف نے باہر بھیجا؟ ہاں ٹھیک ہے، نواز شریف نے باہر بھیجا. نواز شریف جب پھر یہ اقتدار میں آئے تو اس کے قاتلوں کو اس نے، جن کو 19 سال کی تھی، سعود عزیز کو اور خرم شہزاد، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی، ان کو ضمانت پر لینے کے بعد پروموشن دے دی قاتلوں کو. پتہ نہیں کیسے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھتی ہے. مجھے یعنی بے نظیر کے قاتلوں کو نواز شریف نے ضمانت، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ اس کا وکیل تھا اعظم نذیر تارڑ. ہائے 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 ہائے. اب سن لیں. اور پھر اس کے بعد چلے ضمانت تو عدالت نے لی، لیکن پھر انہیں بحال بھی کر دیا، پروموشنز بھی دے دی. کبھی قاتل کو آپ سزا. آج انہی کے ساتھ پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. آج انہی کے ساتھ بیٹھی ہے. سر چند شخصیات کا نام لوں گا اور آپ سے 1 منٹ کا ان کے بارے میں رائے لوں گا. قمر جاوید باجوہ،
تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے نا. ابھی اس کو جو باتھ روم میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ باقی گرنے سے چوٹ لگی ہے یا کسی نے، یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ اس کے سر پر لگی ہے جس طریقے سے. اب اس کی فیملی کہتی ہے بس دعائیں مت کریں، دعائیں اس کی صحت کے لیے دعا کریں یہ بچ جائے. تو وہ اپنے انجام کو اسی طرح پہنچا ہے جس طرح ضیاء الحق پہنچا تھا. اور جی سکندر سلطان راجہ، اس کی باری بھی آ جائے گی، آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی تباہی کا جو شاخسانہ الیکٹورل پروسیس کا کر گیا ہے، جو آلودہ کر گیا ہے، اور ووٹ کو عزت دو کا جو جنازہ نکالا ہے اور پارٹی کا سمبل چھینا ہے، اور آج تک الیکشن نہیں مانتا ہے، اور ابھی تک جو ہے ہماری مخصوص نشستیں اٹھا کے بندر بانٹ کر کے دوسروں کو دے دی ہیں. یہ بھی تاریخ میں وہ چہرہ شمار ہوگا جس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. نواز شریف کی حکومت ختم ہو چکی ہے، نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نواز شریف کی ساری فیملی کی سیاست ختم ہو چکی ہے، یعنی آخری مرتبہ اس وقت ہے ہی نہیں، اس وقت بھی نہیں ہے. پھر سہیل وڑیچ نے صحیح کہا کہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے، اس کا کالم ہے، اشارہ آیا. یہ نہیں پتا، لیکن اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں تو محسن نقوی زیادہ پاورفل ہے ان ساروں سے. اگلا وزیر اعظم وہ ہوگا. عوامی طور پر مینڈیٹ کے حساب سے تو اس کو وہ اشر ہوگا اس کا کہ وہ کسی منہ دکھانے لائق نہیں ہوگا پاکستان کے کسی کونے میں، اور دنیا میں کسی جگہ، جس جگہ بھی جائے گا اوورسیز پاکستانی. اس کی وجہ کیا؟ خاص وجہ کوئی ایک وجہ بتائیں اس کی. ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن ایک وجہ بتائیں. اس کی وجہ کہ اس لیے کہ جن کا وہ اسپوکس پرسن ہے، جن کا وہ نمائندہ ہے، ان کے خلاف بھی بہت زیادہ جو ہے دوریاں ہو چکی ہیں عوام کی. تو قومی جو حکومت بننے کا اشارہ آیا تھوڑا سا، اگر بنتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بنے گی یا بائیکاٹ کرے گی؟ نہیں، اس لیے قومی حکومت بن ہی نہیں سکتی. باقی تو ویسے ہی سارے اکٹھے ہیں. اگر کوئی ریزسٹنٹ ہے یا کوئی قوت ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے. تو عمران خان تو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بنے گا، نہ کسی کو بننے دے گا اپنی پارٹی کے کسی کو. تو قومی حکومت یہ ہوا میں بنے گی یا وہ خود ہی قومی حکومت اس کا نام لکھ لیں گے. پاکستانی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کا کیا کردار رہا ہے؟ کیا مستقبل کیا ہے اور کردار کیا ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان بہت ہی پختہ کوہن یہ سیاستدان ہے، اور چونکہ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک مشترکہ اور متفقہ متحدہ ایک وہ موومنٹ کے اوپر چلانا چاہتے ہیں، تحریک چلانا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. جماعت اسلامی ایک محدود وہ اس کے ہو کر رہ گئی ہے. جی کراچی میں ان کا جو ہے کچھ حد تک وہ فعال ہوتے ہیں، اور لیکن ادروائز ان کا جو نظام میں مجھے بڑی ان کی عزت اور احترام اپنی جگہ پہ، لیکن وہ کبھی اوپن اپ نہیں ہوئے کہ عوام کی پذیرائی ان کو حاصل ہو سکے. سو وہ قومی جماعت کے طور پر ابھی تک ان کا میرا نہیں خیال کہ کوئی آگے کوئی مستقبل میں آتا ہے. ہاں البتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا، جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں دوسری بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے. 68 نشستیں اس نے، وہ بھی دھاندلی ہوئی ہے. 300 میں سے 68 نشستیں لی ہیں، اور باقی تو وہ اس کا رحمان لے گیا، اس کا طارق رحمان نام ہے، طارق رحمان لے گیا ہے. وہ 209 سیٹیں وہ لے گیا، اور 6 کے قریب وہ جو اسٹوڈنٹس ڈھاکہ والے لے گئے ہیں وہ، تو وہ بھی 2/3 سے زیادہ آلریڈی بن چکا ہے. دھاندلی تو پھر مجھے تو علم نہیں ہے ابھی، وہ تو جب انٹرنیشنل آبزرورز جو بھی کریں گے تو پھر اس پر جائیں گے. مگر ہے یہ حیرت تھی، اس لیے کہ طارق رحمان کے خلاف بھی بہت زیادہ کرپشن کے جو ہے الزامات بہت اجاگر ہوئے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ طارق رحمان کو
بنگالی عوام نے اس کرپشن کے باوجود اور اس کی والدہ کی جو حکمرانی کا دور تھا وہ بھی کوئی اتنا ایسا کلیدی نہیں تھا کہ اس پہ جو ہے اس کو ووٹ مل سکتے. اور یہ ساری عمر امریکہ میں رہا اور واپس آیا باہر کے. بنگلہ دیش کا عوام کا یہ جو بھی فیصلہ ہے اگر وہ واقعی فیئر اینڈ فری الیکشن ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر تنقید. یہ زرداری صاحب اور نواز شریف کی ناراضی ہوئی اور پھر انہوں نے آئینی ترمیمی بل میں جانے سے روک دیا. یہ کل پرسوں کی بات ہے. آپ کی بنیادی مسئلہ کیا ہوگا جہاں پہ یہ اختلاف شروع ہوا؟ کوئی تحفظات کیا ہیں پیپلز پارٹی کے؟ آپ کو کوئی دیکھیں تحفظات تو بڑے کلیئر ہیں. ایک تو NFC ایوارڈ جو ہے اس میں، اور دوسری وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نقطۂ نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اور صوبائی خود مختاری جس حد تک ہے، یہ 6 نکات جو مجیب الرحمان سے کے تھے اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. اچھا جی. اور وہ جب آپ کا 57% یا 60% آپ کا جو ہے محاصل وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جب صوبے لے جاتے ہیں، اور وفاق نے یہ قرضے بھی وفاق نے دینے ہیں اور سارا کچھ ہے. اب اندازہ کریں کہ 17.5 کھرب کا ہمارے بجٹ میں سے، 17.5 کھرب کے بجٹ میں سے 8.5 کھرب تو ہم نے دینے ہیں وہ جو سود کے 8.5 کھرب، اور باقی جو ہے 17.5 کھرب میں سے وہ فوج کی پینشن اور جو ہم نے ساز و سامان خریدا ہے وہ اس میں پورے ہو جاتے ہیں. اب آپ کی پاکستان کی جو باقی ڈیولپمنٹ ہے یا جو باقی تنخواہیں ہیں یا جو بھی ضروریات ہیں وفاق کی یا فوج کی، وہ کون پوری کرے گا؟ سو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے NFC ایوارڈ جو صوبائی خود مختاری کا توق ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے، اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے. سارا کچھ سینٹرلائزڈ ہونا چاہیے اور سینٹر اس کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرے اور پرائیورٹیز جو ہیں وہ سینٹر کے پاس ہونا کہ صوبوں کے پاس ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ صوبے میں دیکھیں لگایا کیا ہے انہوں نے، وہ تو کنڈی کچرا ہی وہاں سے نہیں ختم ہوتا. پانی ابھی تک کراچی میں نہیں ہے، سڑکیں اس کی ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں. اگر جتنا پیسہ کراچی کو دیا گیا ہے اگر وہ ہو تو یہ تو پیرس بن جائے گا کراچی. تو پنجاب کو پھر کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہاں تو کہتے ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے. مریم نواز نے بسنت بھی منا دی سر 19 سال بعد. دیکھیں بسنت تو تہوار عوام کا تہوار ہے، یہ کوئی اس کی باپ کا نہیں ہے بی بی کے چیف منسٹر صاحبہ کے. میں نے تو خود جب شہباز شریف نے اس پہ بین لگائی تھی، میں نے ایز اے گورنر میں نے ڈیفائی کیا تھا. میں نے گورنر ہاؤس میں بسنت منائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کی خوشیاں مت چھینو اس طرح سے. اگر کوئی سانحے حادثے ہوئے ہیں تو دیکھو، اگر جہاز میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا آپ جہاز بند کر دیتے ہو اور ہوائی سفر بند کر دیتے ہو؟ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا آپ ٹرین جو ہے بند کر دیتے ہو اور سفر بند کر دیتے ہو؟ اگر گاڑی کا یا موٹر کا یا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی سے تو کیا وہ اس کو آپ گراؤنڈ کر دیتے ہو؟ تو شہباز شریف نے پابندی لگائی تھی، بی بی نے ہٹا دی. یہ آپس میں ان کا کلیش سنا ہے بہت پرانا ہے. شہباز شریف اور چاہتے ہیں، مریم اور چاہتی ہیں. لگتا ہے کہ نون اور شین کا اختلاف شروع ہو گیا کوئی، اور بلکہ پرانا ہے کافی. دیکھیں ان کا تو ہونا ہی ہونا ہے ایک دن تو آپ دیکھیں گے. ابھی تو حمزہ بھی بول پڑا ہے. ابھی حمزہ تو حمزہ کا نام آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ جب سے یہ بنی ہے چیف منسٹر صاحبہ. بالکل ہاں، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے حمزہ کہ جی ورکرز کے بغیر تو یہ پارٹی نہیں چل سکتی ہے. تو وہ بھی اب پرپرزے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان کا الٹیمیٹلی تو ان کی لڑائی ہونی ہے. ظاہر ہے کہ جو یہ دختر نیک اختر ہے پاپائے روم کی، وہ اس کو ترجیح کرتے ہیں، بھائی کو وہ جو ہے سائڈ لائن کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو مقتدر حلقے کو وہ زیادہ پسند ہے. اگر یہاں دیتا ہے دختر نیک اختر کو تو پھر چیف فیلڈ مارشل پھر بدنام ہوتے ہیں. تو پھر یہ تو مطلب ہے اس طرح سے
ابھی پھنسے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. سر آخری سوال، پیکا آرڈیننس اور آزادی صحافت، آپ جانتے ہیں کہ درجنوں صحافیوں پر مقدمات ہوئے غداری کے، باغی کل ایک صحافی کو اٹھایا گیا پھر چھوڑ دیا گیا، تو یہ آپ دیکھتے نہیں کہ مس یوز ہو رہا ہے اس آرڈیننس کا، یا یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا صحافیوں کا گلا گھونٹنا یہ کسی جمہوری ملک، جمہوریت تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، کہیں ایسا ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو گریجولی یہ جو ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ اتنی برین واشنگ کر دی جائے کہ مثبت خبر وہی ہے جو تعریف ان کی مقتدر حلقے کی تعریف ہو تو وہ مثبت خبر ہے. اگر تنقید یا سچی خبر ہو تو وہ جو ہے ان کو پسند نہیں ہے، اور وہ فیک نیوز بھی ہے، وہ 3 سال سزا بھی ہے، 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. تو یہ جتنی ترامیم کی گئی ہیں یہ بدقسمتی سے آپ کے بنیادی حقوق پر ایک ڈاکہ ہے، غاصبانہ ڈاکہ مارا گیا. پہلے آپ کا جو ہے مینڈیٹ، الیکٹورل مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، پھر آپ کی آواز کو بند کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں ترامیم کی گئی، آرٹیکل 19 کو بلنٹ کیا گیا، اظہار رائے کو اور آزادی صحافت کو وہ جو ہے قدغن ڈالنے کے لیے. پھر میں کیا کہوں، آپ کو کچھ من پسند صحافیوں کو بنایا گیا. اب میرے اوپر بین ہے. ایک دن مہر بخاری نے کہا کہ کھودا صاحب آپ کا انٹرویو ہوا تو نمبر 1 رینکنگ میں چلا گیا. آپ کی رینکنگ وینکنگ بھی ہوتی ہے. جی جی. تو دوسرے دن صبح مجھے کہتی ہے کہ مجھے نکال دیا ہے انہوں نے. ہاں جی بالکل. تو مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک چینل کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے آپ کا نام، آپ سے میری بات بھی ہوتی تو آپ نے کہا تھا لاہور آ کے، تو انہوں نے منع کر دیا، کہتے ہیں یار یہ بین ہے کیوں ہمیں. تو پھر اس کے باوجود ظاہر آپ ایک زندہ دل آدمی تو ہیں ہی، یہ جو حق سچ کی آواز بننا یہ بڑا مشکل کام ہے سر. نہیں، مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن ہم نے مشکل بنا دیا ہے، گمبھیر بنا دیا ہے. دیکھیں، اگر آپ طریقے سے بات کریں تو آپ سخت بات بھی آپ پیار محبت سے کر سکتے. ایک سوال سر میرے ذہن میں اور آ گیا، عمران خان کو اب تک کتنی بار ڈیل کی آفر ہوئی ہے؟ سچی بتانا ہے آپ نے. دیکھیں، ہر مہینے بعد ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ خان صاحب کو ڈیل کی آفر ہوئی ہے. اچھا، خان نے مجھے صاف کہا، اس نے کہا کہ نہ میں ڈیل کروں گا، ٹھیک ہے، آفر ہوئی، نہ میں ان چور ڈاکو اور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، ٹھیک ہے، اور میں حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے پاکستان کی ساری جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں. تو اس نے 2 ٹوک یہ کہہ دیا کہ دیکھیں، باقی بات چیت کرنا تو ظاہر ہے آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تب بھی بات چیت ہوتی ہے. بالکل. اور بات چیت ظاہر کریں گے تو راستہ نکلے گا. ہمارا تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. سنیں نا، آزاد الیکشن کمیشن پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. آئین کی بحالی 26ویں ترمیم کو حذف کرنے پر کے علاوہ کوئی اور بات کمپرومائز نہیں ہو سکتا. عدلیہ کی آزادی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. رول آف لا کی پاسداری کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. ہر ادارہ اپنے اپنے حدود و قیود کے اندر کام کرے. فوج اپنا جو ہے محافظ ہے، بالکل فوج ہماری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فوج کو جو ہے پھول نچھاور کیے جائیں، وہ بارڈرز کی حفاظت کرے اور سویلین سپرمیسی کو تسلیم کرتے ہوئے سویلین اس کے تحت کام کرے. اور ملک دیکھو چلنے دے، مقتدر کرے عوام کو. یار آئین مقتدر کر رہا ہے، حق حکمرانی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع عوام کی ہے، عوام کی ہے. خدا را اس اصول کو آپ تسلیم کر لیجئے گا تو ساری باتیں ختم ہو جائیں. نہیں، یہ مذاکرات کون کر رہا ہے، کون آفر کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یا پی ٹی آئی ان کو کر رہی ہے؟ اصل میں یہ ڈیل کی آفر آتی کہاں سے ہے اور کون کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، حکومت تو بار بار کہتی ہے مذاکرات کریں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پلے کچھ ہے تو ٹھیک ہے کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم پوچھ کے بتائیں گے. ہم اگر کہتے ہیں کہ اگر پوچھ کے بتانا ہے تو پھر آپ ہم سے کہتے کیوں؟ آپ اب اندازہ کریں. ہم جب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی، ہم کہتے ہیں بھائی صاحب عمران خان کا ہی حرف آخر ہوگا ہماری پارٹی کی حد تک. جو ہے ظاہر ہے کہ ہمارا اگر کوئی معنی خیز آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو عمران خان سے آپ کو جو ہے مائنس نہیں کر سکتے. ہم جتنا مرضی بن جائیں، وفد بن جائیں، لیکن الٹیمیٹلی تو عمران خان ہی اپروول دے گا.
तभी आगे बढ़ेगी ना। जी जी बिल्कुल। तो अदरवाइज जिस तरह बाकी ना हलीमा खान की कोई से है, ना कोई गौहर की कोई से है, ना राजा सलमान अकरम की कोई से है, इसी तरह बाकी सारे इंडिविजुअली अपने अपनी राय रखते हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो है फैसला इमरान खान ने करना है। सो इसलिए इमरान खान का शायद जो यूनिफाइड कमांड या सेंट्रलाइज्ड कमांड में किसी और पार्टी का इतना वो मजबूती से गिरफ्त नहीं है जितनी इमरान खान की अंदर रहकर है, अंदर जेल में रहकर 3 साल इन्होंने कोशिश की है। लेकिन यकीन करेंगे 3 साल में इमरान खान की हद्दुल अजीज़ी बढ़ती चली गई है वो, और इनका पॉलिटिकल ग्राफ जीरो हो गया। इमरान खान ये शहबाज शरीफ या मरियम या ये बीबी ये यकीन करें कि बगैर रेंजर्स के, बगैर पुलिस के, बगैर गुल्लो बटों के, बगैर 10-20 डालों के ये अपने हलके में जाकर दिखा दें, अपने हलके में जाके दिखा दें जो लोग इनका जो है इतनी गमो गुस्सा और गैज़ो गज़ब और नफरत है इनके खिलाफ। ये इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी यार, इससे ज़्यादा किसी को क्या अरूज मिल सकता है जो इमरान खान को मिला हुआ है। जब सारी की सारी जो है ना सियासत रियासत वो इमरान के गिर्द घूम रही है 3 साल से, सुबह से लेके शाम तक उसको गालियां देते हैं, फिर भी वो बाहर आके कितना बड़ा इस्तकबाल होगा सर? आपको लगता है कि बहुत कितने करोड़ बंदा इकट्ठा हो जाएगा? ये बाहर भी नहीं भेज सकते, नहीं लंदन में भेजे तो हाइड पार्क दुनिया जहान के जो है पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो आपकी सोच है कि ये अब रिहा होंगे अल्लाह करेगा। तो क्या आप देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा इज्तिमा या वेलकम तारीखी इस्तकबाल? अगर ये मुदाखलत न करें तो आपकी सोच से भी बड़ी होगी, आपकी सोच से भी। नाज़रीन आपने देख लिया लतीफ़ खोसा साहब बड़े पुरुमीद हैं और वो बता रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।